بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ بہت قدیم تھا، انسان ابھی زمین پر نئے نئے بسے تھے۔ دنیا سادہ تھی مگر دلوں میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، نافرمانی عام ہو گئی اور علم بھولتے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام۔ وہ نبی جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا اور ہم نے اسے بلند مقام عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی نسل سے تھے۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا، مگر چونکہ وہ کثرت سے درس دیتے، لوگوں کو علم اور دین کی طرف بلاتے، اس لیے انہیں ادریس کہا جانے لگا، یعنی وہ جو پڑھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام بچپن سے ہی مختلف تھے۔ وہ خاموش مگر غور و فکر کرنے والے تھے۔ جب لوگ کھیلتے وہ آسمانوں کو دیکھتے، ستاروں کے سفر پر غور کرتے اور دل ہی دل میں کہتے، اے رب، یہ سب کچھ یوں کامل کیسے ہیں؟ اللہ نے ان کے دل کو نور سے منور کیا اور وہ علم کے راستے پر چل نکلے۔ وہ زمین پر پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ لفظ علم کی زینت ہیں اور علم انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کپڑے سینا سکھایا، کیونکہ اس وقت انسان جانوروں کی کھالیں لپیٹ کر رہتے تھے۔ انہوں نے دھاگا بننا، سوئی استعمال کرنا اور لباس کو فن کے طور پر اپنانا سکھایا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ریاضی، حساب اور علم فلکیات کی بنیاد رکھی۔ ان کی آنکھوں میں دنیا سے زیادہ آسمان کا شوق تھا۔ رات کو وہ ستاروں کو دیکھتے اور کہتے، یہ چمک خاموش نہیں، یہ کسی حکمت کی نشانی ہے۔ جب علم پھیلا تو ادریس علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ نرم لہجے میں کہتے، اے میری قوم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دن رات، سب ایک ہی رب کے تابع ہیں۔ بت نہ پوجو، بلکہ اس رب کو مانو جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہارے دلوں کی دھڑکن جانتا ہے۔ مگر قوم کے اکثر لوگ غرور میں ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا، اے ادریس، تو بڑا عالم ہے، مگر ہمیں اپنی رسموں سے کیا؟ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا دل دکھا، مگر زبان سے صرف دعا نکلی، اے رب، انہیں ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتے کہ سچائی ان کے سامنے ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا کام دل بدلنا نہیں، پیغام پہنچانا ہے، لہٰذا وہ وعظ کرتے رہے، دن رات صبر کے ساتھ، علم اور عبادت کا امتزاج۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے علم کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ ان کے نزدیک علم عبادت سے جدا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے، جو علم تمہیں خدا سے دور کرے وہ جہالت ہے، اور جو تمہیں خدا کے قریب کرے وہی اصل علم ہے۔ وہ ستاروں کی گردش کا مطالعہ کرتے، مگر ساتھ ہی سجدے میں گر جاتے۔ اے رب، تیری تخلیق میں کوئی نقص نہیں، تو پاک ہے۔ اللہ نے انہیں فرشتوں کا قرب عطا کیا۔ بعض روایات کے مطابق فرشتے زمین پر اتر کر ان سے علم سیکھنے آتے اور وہ انہیں تسبیح و ذکر کی خوبصورتی بتاتے۔ وقت گزرتا گیا، ادریس علیہ السلام کے ماننے والے کم مگر پختہ ایمان والے تھے۔ وہ سادہ دل لوگ تھے جو اپنے نبی کی باتوں سے سکون پاتے۔ ایک دن ادریس علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، اے ادریس، میں نے تجھے علم دیا تاکہ تو میری نشانیوں کو پھیلائے، مگر یاد رکھ، علم کا امتحان علم سے ہی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مدت بعد جب انہوں نے اپنے علم کے ذریعے زمین کے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا، اللہ نے ان کے دل میں ایک خواہش ڈالی، کاش میں موت سے پہلے آخرت کا حال دیکھ سکوں تاکہ لوگوں کو یقین کے ساتھ سمجھا سکوں۔ ادریس علیہ السلام نے یہ خواہش فرشتے سے بیان کی۔ فرشتے نے عرض کیا، اے نبی خدا، یہ اجازت اللہ ہی دے سکتا ہے۔ میں تمہیں آسمان کی سیر کرا سکتا ہوں، مگر وہاں جانا سب کے لیے ممکن نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میں کچھ نہیں چاہتا، بس اپنے رب کی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی درخواست قبول فرمائی۔
فرشتہ انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر آسمانوں کی سیر پر لے گیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان تک پہنچے۔ وہاں کے نور نے ادریس علیہ السلام کو گھیر لیا۔ فرشتہ رکا اور کہا، اے ادریس، یہ وہ مقام ہے جہاں تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے بلند مقام عطا کیا۔ ادریس علیہ السلام مسکرا دیے، ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ وہ بولے، الحمدللہ، اب میں نے یقین سے دیکھ لیا کہ میرا رب وعدے کا سچا ہے۔ اور اسی آسمانی مقام پر ان کی روح نے سلامتی کے ساتھ اپنے رب کے حضور جان دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد بھی ان کا علم زمین پر باقی رہا۔ ان کے شاگردوں نے ان کے درس یاد کیے، ان کی کتابت کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے انسان کو سکھایا کہ علم کا مقصد تکبر نہیں بلکہ عاجزی ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو دل کو روشن کرے، نہ کہ صرف آنکھ کو۔ جو علم تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے وہ بوجھ ہے، روشنی نہیں۔ زمانہ گزرتا گیا مگر حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام آسمان کی طرح باقی رہا۔ علم حاصل کرو مگر ایمان کے ساتھ۔ خدا کو پہچانو کیونکہ اسی پہچان میں سکون ہے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اگر عبادت سے جڑا ہو تو وہ زمین سے اٹھ کر آسمان تک جا سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایمان اور علم یوں ایک دوسرے میں گلے ملے تھے جیسے روشنی اور ہوا دکھائی نہ دیں مگر زندگی کے لیے لازم ہوں۔ اور آج بھی جب کوئی قلم اٹھا کر کچھ لکھتا ہے، جب کوئی غور و فکر میں آسمانوں کو دیکھتا ہے، جب کوئی علم کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مسکراتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ پہلا چراغ جلایا تھا جس کی لو آج تک بجھی نہیں۔